عزیز جان من، آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سورہ محمد آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ آیت کی اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، کافر ہوئے، انکار کیا، اور صدو، روکا، باز رکھا، عن، سے، سبیل، راستہ، راہ، اللہ کی، اضل، گم کر دیا، ضائع کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال۔ آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق تفسیر قرطبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کی دعوت کو رد کیا اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکا، خصوصاً ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، نبیہ بن حجاج وغیرہ جیسے سردار جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، ان کے سارے نیک اعمال جیسے صلہ رحمی، مہمان نوازی یا صدقہ، یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ وہ ایمان کے بغیر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بدر کے 12 سردار کفار کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا عزم کیا تھا۔ تفسیر قرطبی سورہ محمد آیت 1۔ تفسیر و تشریح کرتے ہیں، یہ آیت صرف مکہ کے کفار کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو حق کے سامنے دیوار بن جائے، چاہے وہ دیوار غرور کی ہو یا دنیا کی محبت کی۔ عزیز جان من، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے انسان کے تمام اعمال ضائع کر دیتا ہوں جو میری راہ سے روکتا ہے۔ عزیز جان من، ذرا سوچئے کیسا ہولناک انجام ہے اس بندے کا جو نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن دل میں ریا، ضد یا تکبر لیے بیٹھا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر، نیت کے بغیر نیکی کا بھی کوئی وزن نہیں رہتا۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قدر نہیں اور عمل کے بغیر ایمان کا کوئی رنگ نہیں۔ عزیز جان من، یہاں اضل اعمالہم صرف ضائع کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہ ایک روحانی انتباہ ہے کہ جب انسان حق سے منہ موڑتا ہے تو اس کی روح کی روشنی بجھ جاتی ہے اور اس کی عبادتیں بھی محض رسم رہ جاتی ہے۔ عزیز جان من، اپنی بات کی وضاحت میں اس حدیث سے کرنا چاہ رہا ہوں جس میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی۔ مطلب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ بخاری مسلم حدیث۔ عزیز جان من، یوں سمجھ لیجئے، یعنی اگر دل ایمان سے خالی ہے تو عمل خواہ پہاڑوں کے برابر ہو، اللہ کے نزدیک وہ راک کی مانند ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ عزیز جان من، ایک روحانی نکتہ ذرا غور کیجئے گا، جب دل اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود خالی رہ جاتا ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے راستے کی محبت کو زندہ رکھو، کیونکہ اگر ایمان کا چراغ بجھ گیا تو نیکیوں کا آسمان بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ عزیز جان من، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایمان اگر دل میں ہو، ایمان اگر دل میں ہو تو چھوٹے سے عمل میں نور ہے، تو چھوٹے سے عمل میں نور ہے۔ اور اگر دل مردہ ہو جائے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو بڑے عمل بھی زور نہیں ہے، تو بڑے عمل میں بھی زور نہیں ہے۔ میرے عزیز جان من، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، اے میرے بندے، میں تمہارے اعمال نہیں چاہتا اگر تمہارا دل مجھ سے دور ہے، میں تمہاری نماز نہیں چاہتا اگر تمہاری نیت دنیا ہے، میرے راستے پر آؤ ورنہ تمہارے سارے اعمال مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان، خالص نیت پاک اور عمل صالح عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ محمد آیت 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کا عربی متن پیش کر رہا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ آیت کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور جو بھی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، جو کہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیے اور ان کے حال کو درست کر دیا۔ عزیز جان من، لفظ با لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وعاملوا، اور ایمان لائے، بما نزل، اس پر جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، کفر، اللہ نے مٹا دی، معاف کر دی، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ، اور درست کر دیا، بالہم، ان کے حال کو، ان کی حالات کو۔ عزیز جان من، اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت ان اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح میں جیت گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، یعنی تفسیر طبری ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ آیت ان مہاجرین و انصار کے لیے نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال، جان اور وقت اللہ کے دین میں لگا بیٹھے۔ انہوں نے کفر کے مقابلے میں ایمان کو اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ۔ ان کے خلوص کے بدلے اللہ نے 2 نعمتیں عطا کیے، گناہوں کی معافی، کفر عنہم سیئاتہم، اندرونی و بیرونی سکون، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ عزیز جان من، آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں کے اعمال ضائع کر دیے، اور اب اس آیت میں فرمایا ایمان والوں کے اعمال نور سے بھر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہارے دل کے حال کو سنوار دوں گا۔ عزیز جان من، یہ کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ نہ صرف گناہ مٹا دیتا ہے بلکہ دل کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اصلح بالہم، یعنی ان کی فکر، ان کی نیت، ان کی راہ، ان کا ضمیر، سب کچھ نور ایمان سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جس کے بعد انسان کے اندر سکون، اطمینان اور اللہ کی رضا کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب اللہ وأبغض الله وعاد لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حدیث ابو داؤد، جامع ترمذی۔
ایمان محض زبانی نہیں ہوتا، ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کو بدل دے، جو برائی کو شرم بنا دے اور نیکی کو لذت بنا دے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں ان کے گناہ مٹا دوں گا اور ان کے حال کو درست کر دوں گا۔ عزیزان من، اس آیت سے باطنی نکتہ، جب بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، بلکہ اپنے دل، نگاہ، سوچ، نیت اور زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع بنا دیتا ہے۔ اور یہی ہے اصلاح البال، کہ انسان کے اندر کا حال درست ہو جائے۔ وہی دل جو کبھی دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا اب اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ عزیز جان من، ایمان والوں کے لیے پیغام، ایمان والی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم کو سچ مانتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ ان کے ماضی کے داغ دھو دیتا ہے اور دل میں سکون کی بارش برساتا ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کے لیے روحانی وعدہ ہے، اگر تم خالص ایمان پر جم جاؤ تو اللہ تمہارا دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی۔ عزیز جان من، ایمان کی حرارت سے جل اٹھتا ہے دل مومن، ایمان کی حرارت سے جل اٹھتا ہے دل مومن۔ وہ دل نہیں جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے، وہ دل نہیں جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے۔ نبی کی بات پہ سر جھکا دینا ایمان ہے، نبی کی بات پر سر جھکا دینا ایمان ہے، نبی کی سنت پہ مر جانا عزت ہے، نبی کی سنت پر مر جانا عزت ہے۔ گناہ جب مٹا دے میرا رب اپنے کرم سے، گناہ جب مٹا دے میرا رب اپنے کرم سے، تو دل میں عجب سا نور اترتا ہے، تو دل میں عجب سا نور اترتا ہے۔ عزیز جان من، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تو ایمان لائے گا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے حق کو تسلیم کرے گا تو میں نہ صرف تیرے گناہ مٹا دوں گا بلکہ تیری زندگی کا نظام بھی سنوار دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ آیت صرف ایمان کی دعوت نہیں، یہ تبدیلی دل کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو عمل میں ظاہر ہو، نیت میں خلوص ہو اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، اگلی آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ آیت کا اردو ترجمہ، یہ ان کے انجام کا سبب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جنہوں نے ایمان لایا انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ عزیز جان من، لفظ و لفظ ترجمہ کرتے ہیں، ذالک، یہ سب کچھ، بِأَنَّ، اس وجہ سے کہ الذین، وہ لوگ جو کفروا، کافر ہوئے، اتبعوا، پیروی کی، الباطل، باطل کی، جھوٹ کی، وعن، اور بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، اتبعوا، پیروی کی، الحق، حق کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، کذالک، اسی طرح، یضرب، بیان کرتا ہے، مثال دیتا ہے، اللہ، اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کے احوال و مثالیں۔ عزیز جان من، آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں، یہ آیت کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ جب مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھوٹ قرار دیا اور اپنے پیروکاروں کو قرآن سے دور رکھا، تب اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ کافروں نے باطل، جھوٹ، خواہش دنیا کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ یہ آیت ایمان و کفر کے دو راستے دکھاتی ہے، ایک باطل کا راستہ جو گمراہی میں لے جاتا ہے اور دوسرا حق کا راستہ جو دل کو روشنی عطا کرتا ہے۔ عزیز جان من، آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے کافروں کے اعمال ضائع کیے اور ایمان والوں کے اعمال سنوار دیے، اب یہ بتا رہا ہوں کیونکہ کافروں نے جھوٹ کے پیچھے دوڑ لگائی اور ایمان والوں نے حق کے پیچھے۔ یہاں اتبعوا الباطل ایک گہرا روحانی اشارہ ہے۔ باطل صرف جھوٹ نہیں، باطل ہر وہ شے جو اللہ سے غافل کر دے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، نفس یا تکبر، جو چیز دل کو رب سے ہٹا دے وہ باطل ہے۔ اور اتبعوا الحق یعنی ایمان والوں نے حق کو پکڑا، یعنی قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی رضا کو۔ یا حق صرف علم نہیں بلکہ اللہ کا نور ہے جو دل کے اندر چمکتا ہے۔
عزیز جان من، اللہ کی راہ میں دو قافلے ہیں، ایک قافلہ ان کا جو باطل کی پیروی میں مگن ہے، دنیا کے میلے میں خوش ہے، اور دوسرا قافلہ ان عاشقوں جو حق کا جو حق کی متلاشی ہے، جو دل میں اللہ لب پر ذکر اور نگاہ میں حیا رکھتے ہیں۔ یہاں قافلے کے چہرے روشن دنیا میں ہیں مگر دل اندھیرے ہیں، دوسرے قافلے کے کپڑے پرانے ہیں مگر دل چمکدار۔ یہی فرق ہے باطل و حق کا، کہ ایک کا نور مٹی میں بجھ جاتا ہے اور دوسرے کا نور عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز جان من، اس بات کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 147۔ اور ایک اور حدیث میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا، یاتی زمان علی امت القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی ہاتھ میں انگارہ پکڑ کر رکھے۔ حدیث جامع ترمذی، حدیث نمبر 2260۔ عزیز جان من، یعنی حق پر چلنا آسان نہیں، مگر جو حق کا راستہ چن لیتا ہے اللہ خود اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ عزیز جان من، یہاں اس آیت سے روحانی نقطہ لیتے ہیں۔ یہ آیت دراصل دلوں کی سمت بتاتی ہے۔ دل اگر باطل کی طرف مائل ہے تو اسے دنیا خوبصورت لگے گی، مگر دل اگر حق کے نور سے منور ہے تو اسے اللہ کی رضا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، یہی ہے کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، یعنی اللہ ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ انسان اپنے اندر جھانک لے۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ دیکھو تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، حق کے یا باطل کے، قرآن کے یا خواہش کے۔ عزیز جان من، ایمانی سبق، حق کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باطل کی پہچان خواہش نفس ہے۔ حق دل کو جلاتا ہے تاکہ روح زندہ رہے، باطل روح کو سلاتا ہے تاکہ ضمیر مر جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے باطل والوں کے اعمال برباد کر دیے اور ایمان والوں کے دلوں کو سنوار دیا۔ عزیز جان من، باطل کے پجاری ہے اندھیروں میں گم، باطل کے پجاری ہے اندھیروں میں گم، حق والے روشنی کے سفیر بنے، حق والے روشنی کے سفیر بنے، جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، وہی اصل میں حق کے امیر بنے، وہی اصل میں حق کے امیر بنے۔ باطل کے رنگ فانی ہے، باطل کے رنگ فانی ہے، حق کا چراغ باقی ہے، حق کا چراغ باقی ہے۔ دنیا بدلتی رہتی ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی ہے۔ عزیز جان من، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کافروں کو مٹا دیا کیونکہ انہوں نے باطل کا ساتھ دیا، اور میں نے مومنوں کو عزت دی کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ دنیا میں بھی یہی قانون ہے، جس کا دل سچ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حق کے راستے پر چلنا مشکل ہے، مگر یہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ باطل کے راستے پہ چلنا آسان ہے، باطل کے راستے پر چلنا آسان ہے، مگر وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حق کے متبع ہو، باطل سے دور ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔